کوئی انسانی قدر ایسی ہے جس کے پیمانے پر ان حرکتوں کو آپ ناپیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک بیٹھتی ہیں؟ واقعہ جو ہو رہا ہے وہ عام مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا؟ وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے غیر مسلم، سارے علماء سب کہہ رہے تھے جو دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ غیر مسلم تو ہمیں شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ حکومت سے کیوں کہلوایا؟ اس اسمبلی سے کیوں کہلوایا جس میں اکثر مسلمان ممبروں کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے؟ کوئی سیاسی سازش ہے، کوئی دینی بات ہی نہیں، کیونکہ دین کے نمائندہ تو علماء ہیں، ان کا کہنا کافی تھا۔ انہوں نے کہا غیر مسلم ہیں، سب کو مان لینا چاہیے تھا یا مان لیتے ہوں گے، لیکن ان کو حکومت کی مجبوری کیوں پیش آئی؟ ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک سازش تھی، میں بتاتا ہوں کس طرح وہ آگے چلی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ قوانین بنا کر مسلمانوں ان کے اوپر ایسی سختی کی جائے کہ عام مسلمان جو ان کی باتیں سن کر احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بھیانک دیوار کھڑی ہو جائے، ایک خطرہ پیدا کر دیا جائے کہ پہلے تو ہم برداشت کر لیتے تھے کسی حد تک، اب حکومت تمہیں پکڑے گی اگر تم احمدی ہو گئے۔ اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ غیر مسلم ہیں تو عوام الناس بھی اور جو مذہب کا ذرا راست علم نہیں رکھتے وہ کہیں گے اب تو بڑی بڑی بات ہو گئی ہے، حکومت نے کہہ دیا غیر مسلم ہوں گے۔ یہ کیا انہوں نے، بڑی اونچی دیوار بنا دی، لیبل لگا دیا کہ اب احمدی قانون کے نزدیک بھی غیر مسلم ہیں، لیکن احمدی پھر بھی ہوتے رہے، بلکہ اس کثرت سے ہونے شروع ہوئے کہ مارشل لا کے ابتدائی زمانہ میں ایک ان کے جرنیل تھے جنرل چشتی، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک بیان دیا اور وہ اخباروں میں چھپا۔ اس بیان میں انہوں نے ایک سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ حکومت نے سارے میز لیے کہ جماعت احمدیہ کی اشاعت رک جائے اور دوسرے لوگ احمدی ہونا بند کر دیں جو قانونی ذرائع تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے یہ قانون 74 میں پاس ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کی افزائش 10% بذریعہ تبلیغ ہو چکی ہے، یعنی ان کی تعداد میں 2-3 سال کے اندر 10% کا اضافہ ہوا ہے ہماری رپورٹوں کے مطابق ان کی تبلیغ کے ذریعے۔ اب یہ شکل پیدا ہوئی جو ان کے اس اقدام کی پوری شکست کا اعلان تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غیر مسلم حکومت کے کہہ دینے سے لوگ رک جائیں گے یا اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے، حکومت کی عقل سے کام لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے نتیجے میں اسکیمیں بنائی گئیں کہ اب زیادہ سختی کی جائے، زیادہ شدت اختیار کی جائے ظلم میں، اور ایک فیصلہ یہ کیا گیا جو آرڈیننس ہے 84 کا، اس کی روح یہ ہے کہ یہ بحث نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، بحث اب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بن کے دکھائیں، اور اگر وہ یہ نہیں بنیں گے تو ہم ان کو ماریں گے۔ یہ ویسی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کہہ دے میں تمہیں کتا سمجھتا ہوں، اکثریت ہے کہہ دے کتا کیا بیچارہ کر سکتا ہے اکیلا، لیکن اس کے باوجود لوگ ویسا آدمی بننے سے باز نہ آئیں، تو پھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ بات نہیں ہوگی، اب جس کو ہم کتا سمجھیں وہ بھونک کے دکھائے، وہ کتوں والی حرکتیں کرے، کتوں والی رضا کھائے، کتوں والا ذریعہ زندگی کا بنا لے، تب ہم چھوڑیں گے ورنہ معاف نہیں کریں گے۔ بین ہی یہ سلوک اب جماعت احمدیہ سے کیے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم وہ ہمیں سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے خدا کو جان دینی ہے، مولویوں کو جان تو نہیں دینی ہے، حکومت پاکستان کو نہیں دینی جان۔ کہتے ہیں ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تم غیر مسلم بن کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہیں قتل کریں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے مرتد کی سزا وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ، اس کی روشنی میں اب آپ یہ پوزیشن دیکھیں احمدیوں کی کیا بنتی ہے اس ملک میں۔ پہلی بات یہ کہ ہم چونکہ تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ خدا ایک ہے۔ دوسری بات، چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ جب تم کہتے ہو تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے یا قید کروائیں گے یا ذلیل کریں گے، اس لیے تم کلمے کا انکار کرو۔ چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، تم کہو خدا ایک نہیں ہے، پھر ہمیں ٹھنڈ پڑے گی، ہمیں چین آئے گا۔ تم کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے،
ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب تم بنے ہو غیر مسلم، اب ہمیں چین آیا ہے. اور جب یہ کر لیں گے تو پھر کہیں گے اب تو تم مان گئے نا، مرتد ہو گئے تم، اب سزا قتل ہے.